اس میں آل نبی جو ہے اس نے قید و بند کی صحبتیں سہیں، اور اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا۔ اور آج ہم نے مدعو کی ہے اپنے مذہبی اسکالر مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب کو۔ سب سے پہلے اپنے مہمان کا کریں گے شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، شکریہ آپ نے دیسی ٹی وی USA کے اس مذہبی پروگرام بنام سفر اسلام اس میں انوائٹ کیا۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سفر کے کچھ معانی عرض کروں گا۔ سفر کا ایک معنی ہے خالی، اور اس کا دوسرا معنی ہے یرکان۔ یرکان کو بھی سفر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے، دور جاہلیت میں اہل عرب سفر اس چیز کو کہتے تھے کہ اگر کسی شخص کو بھوک لگ جائے، بھوک کی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیٹ میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی سفر کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، حدیث پاک بخاری کی روایت ہے، اس میں آیا کہ والا سفارہ، اور سفر کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ معنی بھی بیان ہوا۔ اور اسی طرح دور جاہلیت میں 4 مہینے ایسے تھے حرمت والے جن میں اہل عرب عموماً جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ۔ ان 3 مہینے چونکہ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، ان کے گزرنے کے فوراً بعد 90 دن کے گزرنے کے فوراً بعد ہی جیسے ہی ماہ سفر آتا تو وہ لوگ مجادلہ کرتے، محاسمہ کرتے، قتال و جدال کرتے، تنازعات پر گفتگو کرتے، دست و گریباں ہوتے، اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تو کہا جاتا سافار المکان یا سافیر المکان، کہ مکان خالی ہو گیا۔ تو ان وجوہ کی بنیاد پر اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کون سے ایسے کام ہیں، جائز کام، جو ماہ سفر میں نہیں کرنے چاہیے؟ ماہ سفر میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض باطل عقائد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی کاروبار کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سفر میں افتتاح نہ کرے کہ اس کو اس پہ برکت نہیں ہوگی، ترقی نہیں ملے گی، اور سفر اس وجہ سے نہ کرے کہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ صحیح۔ اور اپنی بیٹیوں کی نسبتیں طے نہیں کرتے، اگر کوئی طے کر دے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت نہیں کرتے۔ بہت سے معاملات ہیں، اور ان کے پس منظر میں بہت سے نظریات بھی ہیں۔ صحیح۔ ان نظریات میں سے ایک نظریہ یہ ہے لوگوں کا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، صحیح، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ سفر کا مہینہ بلاؤں اور آفتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ اس وجہ سے لوگوں کا یہ وہم و گمان ہے کہ مذکورہ امور کو بجا نہ لایا جائے۔ صحیح۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی مہینے کو نہ مبارک بنایا ہے اور نہ ہی کسی دن کو۔ ہر دن، ہر مہینہ برکتوں والا ہے، سبھی کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عصر حاضر میں بھی زمانہ جہالیت کی طرح بعض لوگوں نے وہی دور جہالیت کے جو عرب تھے ان کے نظریات کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ یہ سارے معاملات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کہیں یہ معاملات رنجیدہ نہ ہو جائیں اور ان کے ثمرات
انہیں نصیب نہ ہو اور نتائج انتہائی خطرناک نہ ہو۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، تو ہمارے یہاں جن نظریات کی بنا پر محرم الحرام یا سفر میں شادیاں نہیں کی جاتی، اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ ہے۔ صحیح۔ کسی چیز کا جائز ہونا اور بات ہے، صحیح۔ ادباً، تعظیماً، تکریماً، احتراماً کسی چیز کو چھوڑ دینا اور بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ چونکہ غم حسین، بے شک، شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم، بے شک، وہ ان ایام میں، ان مہینوں میں تازہ ہو جاتا ہے، صحیح، اور ہمیں ان کی یاد نہ صرف ستاتی ہے بلکہ رلاتی بھی ہے۔ بے شک، تو ان وجوہ کی وجہ سے اور آل بیت اطہار پر، آل بیت اطہار کے ان پاکیزہ افراد پر اور ان پاکیزہ بیبیوں پر، خواتین پر یزید کی طرف سے جو ظلم ہوئے، بے شک، بنو امیہ کی طرف سے جو ظلم ہوئے، ان ظلم کی بنا کی پر اور ان ظلم کی وجہ سے ہم خوشی کے جو معمولات ہیں بے شک، ان مہینوں میں ترک کر دیتے ہیں، بے شک، صحیح اور کہا آپ نے۔ دوسرے مہینوں میں بطریق اکثر ان خوشی کے معمولات کو، تقریبات کو ان کا انعقاد کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ماہ سفر بہت ہی مقدس مہینہ ہے، لیکن تعظیماً، احتراماً، آل نبی کی محبت میں، ان کے غم کے مہینے میں ہم اپنی خوشیاں جو ہیں جائز کام نہیں کرتے، کیونکہ ان سے محبت اور عقیدت ہماری اتنی ہے کہ ان کے غم میں ہم غمگین اور ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مہینہ یا ایک دو مہینے آل نبی پر قربان کر دینے میں، ان کے غم میں شریک ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک دو مہینے ہم اپنی خوشیوں کو جو ہے پوسٹ پون کر کے اگلے مہینوں پر رکھیں اور اگلے مہینوں میں ان کو خوشیوں کے ساتھ منایا جائے، جبکہ یہ دو مہینے جو ہیں احترام کے ہیں، تقدس کے ہیں، اور ان کی حرمت اتنی ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھرانہ ہے ان دو مہینوں میں وہ اجڑ گیا، اور ان پر کافی مصائب، جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا، مصائب دیکھے، سہے اور برداشت کیے، اور اپنے اللہ کے دین پر، اپنے نبی کے دین پر اپنی آل کو جو ہے انہوں نے قربان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ سفر کے حوالے سے ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے تاکہ آپ کو معلومات ہمارے پروگرام کے ذریعے مل سکیں ماہ سفر کے حوالے سے، ماہ سفر کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو بتا سکیں۔ علامہ صاحب بتائیے کہ ایک قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے ماہ سفر کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے علاوہ اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اختصاراً اس کا جواب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح دیگر 12 مہینے 11 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو سفر بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ایک مہینہ ہے۔ یہ منحوس نہیں ہے، نہ ہی اس مہینے بلائیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہی آفتیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہی اس مہینے میں سفر کرنا، کاروبار کرنا منع ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سوال کا جو دوسرا جزء ہے اس پر آتا ہوں کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہے، تو لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدھ میں اپنی بیماری سے جو ہے غسل فرمایا تھا، صحت کا غسل صحت فرمایا تھا۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں جو ہے نہ ہی تاریخی کتب بھی ملتی ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ بھی ملتی ہے، بلکہ صحیح بات اصح ترین کتب میں یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز جس دن ہوا وہ سفر کا آخری بدھ تھا اور سفر کی 27 تاریخ تھی۔ تو لوگوں میں یہ بات غلط مشہور ہوگی کہ سفر کے آخری بدھ میں غسل صحت آپ نے فرمایا، اور لوگوں نے پھر مختلف تقریبات کا آغاز شروع کر دیا، سیر و تفریح کے لیے بھی نکلنے لگے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے جب تندرست ہوئے تو آپ مدینہ سے باہر سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے۔ تو یہ بات امام احمد رضا خان حنفی قادری نے اپنے مجموعہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 23 میں لکھی ہے، اور صدر الشریعہ بدر طریقہ امجد علی اعظمی نے بھی
बारी शरीयत में लिखी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ जो है वो सफ़र के आखिरी बुध को हुआ। तो ये बात लोगों में 1% नहीं 100% गलत मशहूर है। ना जाने इसका बैकग्राउंड या इसका पस मंज़र क्या है, किसने कैसे मशहूर कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त हो गए थे सफ़र के आखिरी बुध को, और आपने गुस्ल फरमाया था और सैर व तफरी के लिए निकल पड़े थे। तो ऐसी कोई बात भी हमें जो है ना ही तारीख़ी कुतुब में मिलती है, ना ही तफसीर में मिलती है, और ना ही अहादीस की कुतुब में मिलती है। सही। अल्लामा साहब बताइएगा, कौन से ऐसे तारीख़ी वाक़यात हैं जो माह सफ़र में रुनमा हुए? सफ़र में बहुत से तारीख़ी वाक़यात रुनमा हुए। उनमें से एक वाक़या ये कि आक़ाए दो जहाँ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन से निकाह भी सफ़र के महीने में फ़रमाया, और मखदूमा कायनात खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रदियल्लाहु अन्हा व अलैहिस्सलाम की शादी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत सैयदना मौला अलीयुल मुर्तज़ा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम से सफ़र के महीने में हुई थी। और पहला ग़ज़वा जो है इस्लाम का पहला ग़ज़वा वो भी सफ़र के महीने में हुआ। पहली बार जब मुसलमान काफ़िरों के ख़िलाफ़ हथियार लेके निकले, जिस महीने में निकले वो महीना भी सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का था, और खैबर फ़तह भी सफ़र के महीने में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे आखिरी लश्कर था, लश्कर उसामा, वो भी सफ़र के महीने में रवाना फरमाया। हज़रत अमर बिन अल आस, उस्मान बिन तलहा और सैफुल्लाह का लक़ब पाने वाले हज़रत खालिद बिन वलीद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज के सिपा सालार थे, इन लोगों ने इस्लाम भी सफ़र के महीने में कबूल किया। और हज़रत उमर के दौर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने महल किसरा इराक़ में पहला जुम्मा सफ़र के महीने में पढ़ाया। सफ़र अल मुज़फ़्फ़र की बड़ी गहरी निस्बतें हैं इस्लामिक हिस्ट्री से, इस्लामी तारीख़ से। सही। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस बात के साथ इख्तिताम करूँगी कि माह सफ़र जो है हुर्मत का महीना है, तक़द्दुस का महीना है। इस महीने के तक़द्दुस का ख्याल रखें, और जो है दुआओं का महीना है, इबादत करें, और जो है इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।